اس وقت ہم موجود ہیں غزوہ بدر جہاں پر ہوا تھا اس میدان میں موجود ہیں، اور یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان سب کی قبور اس قبرستان میں اس احاطے میں واقع ہیں۔ قبروں کی ایگزیکٹ نشاندہی تو کی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اسی جگہ پر موجود تھی قبریں۔ کچھ عرصے پہلے تک نشاندہی کی ہوئی تھی، چار دیواری بنائی ہوئی تھی، لیکن اب نہیں نظر آتی۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو یہاں شہید ہوئے تھے، ان کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں۔ 14 صحابی تھے، 14 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن میں سے 6 مکی تھے یعنی مہاجرین تھے، اور 8 جو تھے وہ انصار مدینہ میں سے تھے۔ اور یہ پرانی سی بستی کے کچھ مکانات ہیں یہاں پر۔ اسی جگہ پر کچھ کنویں تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر کے ایک چشمہ جو ہے وہ اپنے لشکر کی ضروریات کے لیے رکھ لیا تھا، اس کو بند نہیں کیا تھا، اور وہ اس جگہ پر تھا۔ اس کا بھی کوئی خاص نشان نہیں ہے، لیکن یہ روایت میں ہے کہ یہی جگہ تھی جہاں پر وہ کنواں موجود تھا۔ اس کے بالکل سامنے ہی مسجد عریش ہے۔ مسجد عریش جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یا چبوترا لگایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے سارا گرین گرین حصہ، اس کے دوسری سائڈ پہ جو آبادی نظر آ رہی ہے، وہاں کفار کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں غزوہ بدر کے میدان کی طرف، تو جب تک ہم وہاں پہنچتے ہیں تب تک آپ سے غزوہ بدر کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ غزوہ بدر، جس کو عربی میں غزوہ بدر الکبریٰ اور یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق جو ہے 13 مارچ 624 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور ان کے اور بہت سے ساتھی قبیلوں کے درمیان میں بدر کے مقام پر ہوا۔ بدر جو ہے یہ تقریباً مدینہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کے جہاں تک اسباب کی بات ہے تو اس کے اسباب میں سے جو ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ مکہ والے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، اور وہاں پر اسلام کی اشاعت کا کام ہو رہا تھا۔ تو کفار کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، ہضم نہیں ہو رہا تھا انہیں، تو ان لوگ وہ منصوبے بنا رہے تھے تب بھی کہ اس ریاست کو کسی طرح سے ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ارد گرد کے قبائل سے معاہدے کیے اس ریاست کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور معاشی طور پر اور جنگی طور پر اپنی قوت کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے وہ لوگ۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ایک تجارتی قافلہ جو شام جا رہا ہے، اس سے جو آمدن ہوگی وہ سارے کا سارا جو ہے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری پر اس کو خرچ کریں گے۔ یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مکہ سے جو قافلے مکہ سے شام جانے کا جو راستہ ہے، یہ پورا راستہ جب ہے تو اس کے راستے میں مدینہ آتا ہے۔ مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ اس قافلے کو لوٹ بھی سکتے ہیں اور اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک مستقل خطرہ تھی مدینہ کی ریاست اس لحاظ سے کفار مکہ کے لیے کہ ہم یہاں سے جب بھی قافلہ گزرے گا تو ہمیں یہی خطرہ ہوگا کہ کہیں مسلمان حملہ نہ کر دیں۔ تو بہرحال جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا شام سے اپنی تجارت کرنے کے بعد، تو اس راستے سے ابو سفیان اس قافلے کے سربراہ تھے، انہوں نے اس راستے سے گزرنا تھا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس راستے سے گزرنا تھا، تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا مکہ میں کہ یہاں پر مکہ سے ہمیں مدد چاہیے۔ تو قاصد نے وہاں جا کر جو ہے اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس لیے فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ مکہ والے سمجھے کہ شاید قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ انتقام کے لیے نکل آئے۔ راستے میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ قافلہ جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں پہاڑیوں کے پیچھے سے، ابو سفیان ادھر سے لے کر اپنے قافلے کو بحفاظت لے کر چلے گئے تھے مکہ۔ تو سب لوگ یہی سمجھے کہ جو ہے نا قافلہ لٹ گیا ہے، لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ قافلہ صحیح سلامت ہے، لیکن قریش کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم نکل ہی پڑے ہیں تو اب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ تو یوں جو ہے قریشی لشکر جو ہے مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور بدر میں پہنچا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ صحابہ کو لے کر، تقریباً 313 کے قریب کچھ صحابی تھے، ان کو لے کر
لشکر کو روکنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی گنتی فرمائی، اور جو لوگ عمر میں چھوٹے محسوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو یوں 313 مجاہدین تھے، اور گھوڑوں کی تعداد 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، تو اس لیے ایک ایک اونٹ جو ہے وہ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں آیا، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ خیر چلتے چلتے جو ہے زعفران کی وادی تک لشکر پہنچا۔ جب یہاں پہنچ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو کا لشکر ہم سے بچ کے، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ ہم سے بچا لیا گیا ہے، اور کفار مکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے جو ہے مکہ سے نکل چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے تمام لشکر کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ لوگ تو صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، جنگ کے لیے تو روانہ نہیں ہوئے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کے مطابق عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر، اور انصار صحابہ میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ تو یہ تقریر سن کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر پھر بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی وہاں تک قریب پہنچ چکا تھا۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیب الحنان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، کثیب الحنان اصل میں ریتلی پہاڑیاں، ریتلے ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے چھوٹا سا۔ تو یہ جو ہم پہاڑ کہتے ہیں جبل الملائکہ ہے کہ یہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اصل میں وہاں پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کثیب الحنان کا ایک حصہ ہے، وہ جو پہاڑی ہے وہ بھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ کیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت خباب بن منذر نے پوچھا، بلکہ مشورہ دیا کہ یہاں سے جو ہے ہمیں پڑاؤ کسی اونچی جگہ ڈالنا چاہیے، تاکہ جو ہے پورے لشکر پر اور پوری جو ہے کفار کی سرگرمیوں پر اور پورے میدان جنگ پر ہماری نظر رہے۔ یہ شہدائے بدر کی قبور آنے والی ہیں انشاءاللہ، قبرستان آنے والا ہے، مقبرہ، وہاں پر ہم دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ میدان میں پہنچ گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر ٹائپ جگہ بنا دی، جس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو مسجد بنائی گئی ہے اس مقام پر اس کو مسجد عریش کہا گیا، مسجد عریش اس کا نام رکھا گیا۔ وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ مسجد عریش بھی دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ کل قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا کہ وہ بڑے ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ، قریش کے لوگ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور سے تجھ سے جنگ کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی مدد اور نصرت کا جو تو نے وعدہ فرمایا ہے میرے لیے وہ مدد بھیج دے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کی خوشخبری سنائی۔ ایک تو رات کو بارش ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ جب رات کو سوئے کافر اور مسلمان، تو دونوں کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے مقابل لشکر کو کم دکھایا، یعنی مسلمانوں کو بھی یہ دکھایا کہ کافر تعداد میں بہت کم ہے، اور کافروں کو بھی یہ دکھایا کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہے۔ جبل ملائکہ مشہور ہے، دراصل وہ کثیب الحنان ہے، وہ اس جگہ پر ہے، اور اس کے اس طرف آ کر یہ جو پہاڑیاں ہیں، یہاں پر وہ گھاٹی ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں نکلے اور للکارے کہ کون ہم سے مقابلہ کرے گا۔
تو 3 انصاری صحابی ان سے مقابلے کے لیے نکلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم مہاجرین سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی ان تینوں کو بھیجا مقابلے کے لیے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی جو ہے اپنے اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عبیدہ ابن حارث کی طرف بڑھے۔ وہ زخمی ہو چکے تھے اور عتبہ کو انہوں نے پھر حضرت علی نے حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو اٹھا کر لشکر میں لے آیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس جا رہے تھے تو صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا، تو انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ بھی شہدائے احد میں شامل ہیں اور ان کا نام بھی، یہ قبرستان کے بالکل سامنے جو آپ باغات وغیرہ جو نظر آتے ہیں یہ سارے جو ہیں اس طرف جو مسجد عریش بھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم، نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں یہ سارے جو باغات ہیں یہاں پر مسلمانوں کے لشکر کی سائڈ تھی یہ والی، اور یہ مسجد عریش ہے، یہ آپ نظر آئے گی ان پہاڑوں کے پیچھے۔ یہ دیکھیں یہ مسجد عریش ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یا کہہ لیں یا چھپر کہہ لیں یا چبوترا کہہ لیں، وہ یہاں پر بنایا گیا تھا۔ بالکل میدان بدر میں موجود ہیں، جنگ کے میدان میں، اور یہاں پر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نام لکھے ہوئے ہیں یادگار کے طور پر۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو 16 سال ان کی عمر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم عمری کی وجہ سے واپس بھیجنا چاہا تو یہ رونے لگے اور جو ہے بڑے شوق سے جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت کا انعام پایا۔ صفوان بن وہب ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور یہ پہلے شہید تھے اس جنگ کے۔ عاقل بن بکیر، عبیدہ ابن حارث جن کی ہم نے ابھی بات کی کہ جو زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سعد بن خیثمہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ قباء میں جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا تھا۔ مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلا، عمیر بن الحمام، ان کا قصہ بہت مشہور ہے کہ یہ میدان جنگ میں کھجوریں کھا رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت سے لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ تو حضرت عمیر بن حمام یہ الفاظ سن کر کھجوریں انہوں نے گرا دیں اور بولے واہ واہ، تو جنت اور میرے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ کہ ان میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی وہ دشمنوں سے جا کے لڑنا شروع ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر یزید بن الحارث، معود بن حارث، عوف بن الحارث رضی اللہ عنہم جمیعاً، تو یہ کل 14 شہدائے بدر ہیں۔ یہ یہاں پر ہی 14 صحابہ کی قبور تھی۔ پہلے تو کچھ نشان تھا مخصوص کہ یہاں پر قبور ہے، لیکن اب میرے خیال میں وہ نشان مٹا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پھر بعد میں اور مسلمان بھی دفن ہوتے رہے، تو اہل بدر بھی یہاں پر ہی پہلے اپنے لوگوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اور بھی حجاج کرام اور زوار کرام آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ گاڑیوں میں لوگ چیزیں وغیرہ بھی کچھ بیچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ کچھ شربت ہے جو بیچا جا رہا ہے یہاں پر، اور کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ یہ مریم بوٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ یہ گاڑیوں میں ہی لے آتے ہیں یہاں کے لوگ نا چیزیں بیچنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ان کے پاس یہ سارے سنیکس ہیں، چنے ہیں، سورج مکھی کے بیج ہیں، کوئی پاپڑ ہیں، دالیں ہیں، نمکو ہیں، اور بادام اور کشمش اور مونگ پھلی وغیرہ بھی سب کافی کچھ ہے ان کے پاس۔ یہاں سے ہم نے بھی کچھ چیزیں لی تھی اور کافی اچھی تھی، مزے کی تھی۔ یہ دیکھیں یہ مکس نمکو ٹائپ ہے کچھ چیز، یہ کشمش، ہری کشمش، یہ یلو والی کشمش۔ ساتھ میں یہ آئس کریم وین بھی ہے اور وہ بسیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں زوار کرام کی۔ ابھی ہم چلتے ہیں مسجد عریش کی طرف اور آپ سے مزید جو ہے جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے۔ صحابہ کرام کی شجاعت کا ذکر ہو رہا تھا، تو حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران جنگ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کے کس عمل پر اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد ذرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے تھے، یہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی بہنوئی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ایک مٹھی اٹھائی کنکریوں کی یا مٹی کی کہہ لیں، اور اس کفار کی طرف پھینک کر فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے مسخ ہو جائیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھینکی گئی مٹھی کے بارے میں جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پھینکا تو وہ آپ نے نہیں، دراصل اللہ نے پھینکا تھا، کیونکہ وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی تھی۔ یہاں ہم پہنچ چکے ہیں مسجد عریش کے پاس، اور یہ اس کے آس پاس کا علاقہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک اور مسجد نظر آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے پہاڑیاں۔ اور یہ سامنے جو ہے بدر کے پرانی طرز کے مکان، پرانی طرز کے کیا، پرانے زمانے کے ہی مکانات ہیں، کچھ پرانے مکانات باقی ہیں، تو یہ ان کی باقیات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرف اگر آئیں تو ہم دوسری طرف جو ہے مسجد نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد عریش، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کی جگہ، سایہ دار ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، جس کو عریش یعنی چھپر یا کھجور کی درختوں کی تنوں سے چھت ٹائپ ایک جگہ بنائی گئی تھی، چبوترا کہہ لیں، چھپر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کر جنگ کی قیادت فرمائی تھی۔ اور اس کے پاس ہی وہ جگہ ہے جہاں پر پانی کا کنواں جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، پانی کا چشمہ وہ تھا، وہ بھی آپ کو ابھی ہم دکھاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پر مسجد کے پاس ہی یہ کنویں کی جگہ جو ہے وہ اس طرف ہے، یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کے دوسری سائڈ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، لیکن بس یہ کہا جاتا ہے کہ جو پانی کا کنواں تھا وہ اس طرف تھا۔ آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جگہ، یہ بھی پرانے مکانات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر، یہ بدر کی پرانی بستی کے مکانات ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانے ہوں گے یہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران ہی امیہ بن خلف کو دیکھا، جو کہ ان کا آقا تھا مکہ میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بہت اذیتیں دیا کرتا تھا۔ تو اسے دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز میں بولے کہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے اس کو امیہ بن خلف کو قید کر لیا تھا، لیکن وہ ان کو لے کے جا رہے تھے کہ حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو مارنے کے لیے آئے، تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ میرے قیدی ہیں، آپ ان کو نہ قتل کریں۔ تو پھر حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا کہ اے اللہ کے مددگار، اے انصاریو، یہ امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، اور حضرت بلال نے اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے قیدی کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن حضرت بلال نے اس کو آخرکار قتل کر کے ہی دم لیا۔ یہ مسجد عریش ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے سفید رنگ کی، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر یا خیمہ یا چبوترا جو بھی کہہ لیں کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا، اور یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جنگ کی قیادت فرمائی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس کے سائڈ پہ بھی کچھ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو۔ آپ کو مسجد عریش اندر سے دکھاتے ہیں، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ، اندر چلتے ہیں اس کے۔
یہاں پر بھی آدمی جو ہے بیچ رہا ہے کیا، مسواک ہے، مریم بوٹی ہے اور کچھ عطر وغیرہ ہیں جو یہ شخص بیچ رہا ہے۔ یہ بھائی جو ہیں یہ بیچ رہے ہیں روغن بلسان، اور انہوں نے بھی اپنی چھوٹی سی دکان لگائی ہوئی ہے یہاں پر، یہ دیکھیں۔ بدر کی جنگ میں بہت سے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی دی، وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس تلوار کا نام عون رکھا گیا، اور یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ کے پاس رہی، اور ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی۔ اسی طرح سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور کہا اس سے لڑو، وہ اس سے لڑتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت رفاعہ بن مالک کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی، میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ کچھ واقعات اور کچھ معجزات تھے جو جنگ کے دوران پیش آئے، اور فرشتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی وہ تو تھی ہی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، مسلمانوں کو جو ہے دفنایا، اور کفار کو ایک گڑھے میں سب لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، پھینک دیا گیا، اور اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین جنگ تھی، جس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے مومنین اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ تو غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے بہت اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف ان کو لڑنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی چون چرا نہیں کی۔ اسی طرح مال غنیمت کی بہت پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم ہوئی۔ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے، اور جبکہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ مزید بڑھ گیا، اور کفار کے غرور کا سر نیچا ہوا، اور کفار نے جو یہاں آنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ ہم میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا فرما، تو اللہ نے ان میں سے جو بہتر تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جماعت کو فتح عطا فرمائی۔ اور جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔